नवाज शरीफ को एक ही दिन 2 अदालतों से जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आज़म वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और इवेंटफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने हिफाजती जमानत की मुखालिफत नहीं की। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ये ऑर्डर कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर आगाह करें कि आपको कोई एतराज नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज ने कहा, नवाज शरीफ मंगल को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ 24 तारीख को अदालत में पेश होंगे। पीपल्स पार्टी आज इल्जाम लगा रही है कि अब पहले नहीं पता था कि ये मैच फिक्स्ड है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 16 माह हमारे साथ हुकूमत में रहे, क्या उनको मैच फिक्स्ड का नहीं पता था? क्या वो बच्चे हैं जो उन्हें 2 माह में पता चला कि मैच फिक्स्ड है? फैसल करीम कुंडी बोले, ख्वाजा आसिफ ने एतराफ कर लिया कि मैच फिक्स्ड है। इस बार कोई फिक्स्ड मैच नहीं मानेगा। कोई सिलेक्ट होकर आया तो ज्यादा देर नहीं चलेगा। जो कानून नवाज शरीफ के लिए, वो कानून हर एक के लिए होना चाहिए। नून लीग के तराने तो आ रहे हैं, लेकिन बयानिए नहीं आ रहे। क्या नवाज शरीफ इन्हीं लोगों का नाम दोबारा लेंगे जिनका वो लेते रहे हैं? निगरां हुकूमत नवाज शरीफ को रियासती इस्तकबाल दे रही है। माहौल देखकर हमें इलेक्शन पर शक होता जा रहा है। नून लीग इलेक्शन में ताखीर चाहती है। तारीख को आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना। आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है। एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, मुल्क भर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। मरियम नवाज बोली, 21 अक्टूबर से पाकिस्तान का उरूज देखने जा रहे हैं। 1 माह में एहसास हुआ नून लीग से बड़ी जमात कोई नहीं है। आज मुखालिफ भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग ने नया तराना लॉन्च कर दिया। जहां खुशियों के नगमे गूंजते थे, वहां पनाह गुज़ीनों की सिसकियां सुनाई देने लगीं। गजा के इलाके खान यूनिस में शादी हॉल शेल्टर होम में बदल गए। इजराइल की वहशियाना बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी खानदान पनाह लेने पर मजबूर हैं। पनाह गुज़ीनों का कहना है, खौफ का आलम है, कोई जगह महफूज नहीं। जालिम सेहूनी फोर्सेस कब बम बरसाए कोई खबर नहीं। हमास की जुम्मे को दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों की अपील। मुजाहिरों और रैलियों में फलस्तीनियों का जबरदस्ती इनखला मुस्तरद कर दें। हमास की इतवार को गजा के बच्चों के लिए आलमी यकजहती का दिन मनाने की भी अपील। बरतानिया चाहता है इसराइल जंग जीत जाए। भारतीय निजात बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक नेतन्याहू से हमदर्दी जताने तल अवीव पहुंच गए। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं। ऋषि सुनक सऊदी अरब भी जाएंगे। इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीका को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी में अमरीका के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सफीर ने अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया तो मुतादिद शुरका मुंह मोड़कर खड़े हो गए। इसराइल की एकतरफा हिमायत पर अमरीकी महकमा खारजा के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज पॉल ने इसराइल को हथियारों की मुंतकली में तेजी लाने के फैसलों से इख्तलाफात किया था। यूक्रेन पर हमला जारियत, गजा में कत्लेआम पर खामोशी। मगरिब ने इजराइल की अंधी हिमायत के बायस अपना मकाम खो दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, गजा में इजरायली जारियत अमरीका और इत्तहादियों के लिए सवालिया निशान है। अब दुनिया इंसानी हुकूक की बातों पर क्यों यकीन करे? रूस ने खबरदार कर दिया, तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है। ईरान पर इल्जामात इश्तियाल अंगेज हैं। कुछ मुल्क कशीदगी में कमी नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना।
پاک فوج اور NDMA نے غزہ کے لیے امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کی. امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل. پاکستان مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا. We would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. نگراں وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات. انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان کو چین کے ساتھ دوستی پر فخر ہے. پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. دنیا کی کوئی طاقت بھی دوستی میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. چینی صدر بولے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا عکاس ہے. چیئرمین PTI کی جیل میں سہولیات فراہمی کی اپیل پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے بغیر کسی رکاوٹ وکلا کی چیئرمین PTI سے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی. چیئرمین PTI کی نیب کیسوں میں ضمانت کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی. عدالتی عملے نے کہا آج سے فوری نوعیت کے کیسز سنے جائیں گے. چیئرمین PTI کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری. عدالت نے لکھا جیل ٹرائل کی وجوہات حقیقی نوعیت کی ہیں. درخواست گزار کو سیکیورٹی خدشات درپیش ہیں. جیل ٹرائل کے فیصلے میں بظاہر بدنیتی نہیں. قائد PTI کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست. الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی. درخواست گزار کا کہنا ہے چیئرمین PTI توشخانہ کیس میں نااہل ہوئے. نااہلی پر چیئرمین کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے. الیکشن کمیشن نے کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق 10 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر IMF کا اظہار تشویش. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF نے مطالبہ کیا کہ فوری طور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے. گیس قیمتوں میں اضافے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا. IMF کا کہنا ہے قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے. خام مال اور ڈالر کی عدم دستیابی. LCs کھولنے میں مشکلات. گاڑیاں بنانے والی 3 بڑی کمپنیوں کا پاکستان میں آپریشنز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان. ٹویوٹا انڈس موٹر 17 نومبر تک، ہونڈا 24 سے 31 اکتوبر اور پاک سوزوکی کا آپریشن 25 تا 27 اکتوبر بند رہے گا. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں چین کی BYD کار کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی. BYD دنیا کی بڑی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے. جنوبی وزیرستان میں 2 مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپیں. گھڑیوں میں 6 دہشت گرد مارے گئے. سرکردہ دہشت گرد حضرت زمان متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھا. فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 سپوت شہید ہو گئے. لانس نائک تبسم الحق، سپاہی نعیم اختر اور سپاہی عبدالحمید نے جام شہادت نوش کیا. آسمان منزا میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں سپاہی فرمان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. 16 اکتوبر کو جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی ساجد اعظم کوٹلی میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں سینئر افسران، رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی شرکت. یہ جو درندوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے شہر، کم از کم انتظامیہ اس کا نوٹس لے لے، خدا کے لیے انصاف دلائے. کراچی میں ایک اور نوجوان سٹریٹ کرائم کا شکار بن گیا. ڈاکوؤں نے موبائل فون کے لیے 23 سال کے ساتھ کی جان لے لی. اہل خانہ غم سے نڈھال.
والد کا کہنا ہے 7 گھر والوں کی کفالت کے لیے 2-3 ملازمتیں کرتا تھا. چند ماہ بعد سعد اور اس کی بہن کی شادی ہوئی. غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 12 دن باقی. غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے. ورلڈ کپ میں ناقابل شکست بھارت نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. بھارتی ٹیم نے 257 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں پورا کر لیا. وراٹ کوہلی نے سینچری داغ دی. شبمن گل کی 50. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 256 رنز بنائے. لٹن داس اور تنزید کی نصف سینچریاں دونوں نے 93 رنز کا آغاز فراہم کیا، لیکن مڈل آرڈر لڑکھڑا گئے. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پاکستان کل آسٹریلیا سے ٹکرائے گا. بنگلور میں ٹیم کی پریکٹس. کپتان بابر اعظم نے اہم میچ سے پہلے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا. فخر زمان انجرڈ، سلمان آغا بخار میں مبتلا. ذرائع کا کہنا ہے کل شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو چانس دیا جائے گا. آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کا کہنا ہے پاکستان ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کمرے میں بند رہیں گے تو بیمار ہی ہوں گے. قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی کہتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں جا بھی نہیں سکتے. بولے آسٹریلیا سے مقابلے کے لیے تیار ہے. نمبر 1 پیس اٹیک کی بات ہم نہیں دنیا کہتی ہے. پاکستانی صحافیوں نے بھارت آ کر فینس کی کمی پوری کر دی. پاکستانی کرکٹرز کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. سوشل میڈیا پر فلسطینی پرچم کی تصویر لگا دی. شاداب خان، افتخار، امام الحق، حارث رؤف، سعود شکیل، اسامہ میر اور محمد نواز نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی. سپر سٹار مصری فٹ بالر محمد صلاح نے بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی. کہا قتل و غارت گری بند ہونی چاہیے. الاہلی اسپتال میں ہونے والے حملے کے مناظر دل دہلا دینے والے ہیں. سب کی زندگیاں مقدس ہیں، ان کا تحفظ ہونا چاہیے. برطانوی وزیر اعظم کے دورہ اسرائیل کے خلاف لندن کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر احتجاج. بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی. فلسطینیوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. معصوم فلسطینیوں کے قتل پر ہر آنکھ اشک بار. مظاہرین نے فری فلسطین کے نعرے لگائے. فلسطینیوں کا دی ہیگ میں عالمی عدالت کے باہر احتجاج. غاصب اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. شکاگو اور نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ. فرانس میں اسرائیل مخالف ریلی میں پولیس نے مظاہرین میں شامل ایک خاتون پر حملہ کر دیا. بغداد، یونان، کینیڈا اور کیوبا سمیت پرو میں بھی غزہ پر اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ. اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف الجیریا میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر آئے. اسرائیلی فلسطین کے پرچم سے بھی خوف کھانے لگے. اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہلکار کو انٹرویو کے دوران بھارتی اینکر کا لباس فلسطینی جھنڈا دکھائی دیا. کہا آپ فلسطینی پرچم والا لباس پہنے ہوئے ہیں، جان لے اسرائیلی پرچم غالب رہے گا. خاتون اینکر نے جواب دیا میں نے اپنی دادی کی دی ہوئی ساڑی پہنی ہے، کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا پاک فضائیہ کی 14 ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ کا معائنہ. ایئر چیف کی افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کی گئی کاوشوں کی تعریف. کہا مشق کا مقصد فضائی افواج کے مابین باہمی تعاون کا فروغ، جدید فضائی جنگی تصورات کو تقویت دینا ہے. جنرل طاہر شمشاد مرزا نے کہا مشق سے شریک فضائی افواج کے مابین باہمی تعاون کا فروغ ممکن ہوگا. پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کی پھر لڑائی ہو گئی. سپریم کورٹ کے باہر شہری سے ہاتھا پائی. ویڈیو بھی سامنے آ گئی. شیر افضل کا کہنا ہے موٹر سائیکل سوار نے میرے محافظوں سے بدتمیزی اور جونیئر وکیل کے ساتھ ہاتھا پائی کی. کسی شہری کا پیچھا کرنا، گالی دینا جرم ہے. سینئر قانون دان ایس ایم ظفر 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل لاہور میں ادا کی جائے گی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اظہار تعزیت.
برازیل کے شہر ساؤ پاولو میں تعمیراتی کام کے دوران خطرناک حادثہ، شٹرنگ کے گرنے سے 8 مزدور 140 میٹر کی بلندی پر لٹک کر رہ گئے، ایک مزدور رسی ٹوٹنے سے گر کر ہلاک۔ بلند عمارتوں کے بیچ مزدور کافی دیر تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، کرین کے ذریعے مزدوروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجھے کامیاب بنائیں، امریکہ میں میئر کے انتخاب میں کتا بھی امیدوار، عوام سے ووٹ دینے کی اپیل بھی کرتی۔ ریاست الاسکا کے شہر میں میکو نامی کتا اپنی مینیجر کے ساتھ انتخابی مہم میں مصروف ہے، شہری بھی انوکھی امیدوار کے لیے بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ جنگی مہمات سے تخت اقتدار تک، فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کی سچی داستان، تاریخی واقعات پر مبنی ہالی ووڈ ایکشن ڈرامہ فلم نپولین کا ایک اور دھماکے دار ٹریلر آ گیا۔ آسکر ونر واکین فینکس 22 نومبر کو نپولین کے روپ میں دھوم مچانے آ رہے ہیں۔ اور ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، اظہر علی، باسط علی اور کامران اکمل کی کرکٹ پر ماہرانہ رائے، مصطفیٰ چودھری اور عادی کے چٹکلے۔